آج عزیز طلباء 14 اگست کا دن ہے، جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان وقیع القدر آزاد ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا، جو ملک اللہ رب العزت کی نعمتوں سے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، جس میں ہم آزادی کے ساتھ دین متین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اس کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے مولا کی بندگی بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر لی گئی، جس طرح ابھی استاد صاحب فرما رہے تھے کہ بنیاد یہ بنی تھی کہ ہندوؤں کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن بالکل مسلمانوں کے برعکس تھا، اور اس اختلاط کے ماحول میں آئے دن جھگڑے، فساد اور باہمی خانہ جنگی جو ہے یہ ہوتی تھی، اور اس ماحول کے اندر اسلامی نظام صحیح طور پہ نافذ نہیں ہو سکتا تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آزادی میں جو انسان سٹرگل کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، وہ قیود کے اندر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال مکہ میں کفار مکہ کا تسلط تھا، ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایک اختلاط تھا۔ تو اس ماحول میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا، اس ماحول میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنا 10 سالہ مدنی دور میں اسلام تیزی سے پھیلا اور لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ثمرہ کس کا تھا کہ مدینہ میں نبی کریم علیہ السلام کو ایک آزاد سرزمین ملی، جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی تدبیر کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ آپ نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا اور جہاد کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فتح و نصرت کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت کا دین غالب آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو آپ دیکھیے آزاد سرزمین کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ فکر تھی کہ جس فکر کی وجہ سے ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، عوام اہل سنت نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اور دیگر اس طرح کے بہت سارے افراد نے مل کر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انہوں نے شہر شہر، کریا کریا، گاؤں گاؤں یہ پیغام دیا، یہ فکر دی کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، ہمارا ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ رہن سہن نہیں ہو سکتا، وہ بے شمار معبودوں کو ماننے والے ہیں اور ہم رب واحد کی بندگی کرنے والے ہیں، لہٰذا چونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی میل جول نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک علیحدہ مسلمانوں کا ملک۔ اس فکر کو لے کر حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمت سے لے کر پیر جماعت علی شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت تک جتنے اہل سنت کے عمائدین تھے، انہوں نے یہ پیغام پہنچایا۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد جو ڈالنے والے تھے وہ اعلیٰ حضرت تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح 1919 میں جب تحریک خلافت چلی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال جیسے مدبر جو تھے وہ یک قومی نظریہ کے قائل تھے تحریک خلافت میں۔ اس وقت ایجنڈا یہ تھا کہ صرف انگریزوں کو باہر نکالنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت نے ایک کتاب لکھی المحجۃ المؤتمنہ۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ تصور دیا کہ جس طرح انگریز ہمارے دشمن ہیں، اسی طرح ہندو بھی ہمارے دشمن ہیں، جس طرح ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو لے کر علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، انہوں نے بڑی بڑی کانفرنسیں کیں، جلسے کیے، جلوس کے انعقاد کیے، اور ایک فیصلہ کن بنارس کے اندر 1945 میں سنی کانفرنس ہوئی، جس میں ہزارہا کی تعداد میں عوام اہل سنت نے اور مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت وہاں پہ موجود تھے، اور سب نے متفقاً پاکستان کے لیے قرارداد پیش کی اور سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ آج دو باتیں بڑی قابل افسوس ہیں، اگرچہ یہ ایک تشکر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا دن ہے، لیکن دو باتیں جو بہت زیادہ لائق افسوس ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تاریخ نے انصاف نہیں کیا
ہمارے تاریخ لکھنے والوں نے کہ ہمارے اہل سنت کے جن علماء نے قربانیاں دیں، بڑے بڑے عمائدین اور مشائخ تھے، آج ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اور جو دوسرے مسلک والے تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے مخالفت کی، علماء دیوبند میں یہ ایک حقیقت ہے، علماء دیوبند میں اکثریت نے انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کیا، اور ان کی رائے جو تھی وہ کانگریس کی طرف تھی، اور وہ اس بات کے حامی تھے کہ مسلمانوں کی علیحدہ سلطنت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس میں انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ تو ایک انصاف تو یہ نہیں ہوا ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری تاریخ کے ساتھ، کہ اہل سنت کے علماء اور مشائخ کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا گیا، اسے بھلا دیا گیا۔ اور دوسری بات کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تاریخ انسانی میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی بڑی ہجرت پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے ساتھ ہجرت ہوئی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے وطن چھوڑ کر ایک آزاد سلطنت کے لیے، جہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے تھے، جہاں اسلام کا بول بالا ہونا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، لیکن ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ کہ نالائق ہاتھوں میں یہ ملک چلا گیا، نااہل لوگوں کے ہاتھوں یہ ملک چلا گیا، ظالم بے حس لوگوں کے ہاتھوں یہ ملک چلا گیا، لبرل، ملحد اور بے دین قسم کے لوگوں کے ہاتھوں یہ ملک چلا گیا، کرپٹ مافیا اور لوٹنے والے اور عوام کی جیبوں کو، ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے ان لوگوں کے ہاتھوں یہ ملک چلا گیا۔ تو آج اس عظیم ملک کو، جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا، اس ملک میں کیا ہے؟ اس ملک میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس ملک میں رقص و سرود کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ 14 اگست کے نام پر ہی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی فحاشی ہوتی ہے اور یعنی ہوتی ہے۔ یہ ملک جو ہم نے اسلام کی بنیاد پر لیا تھا، اس ملک میں نماز کا نظام نافذ نہیں ہے، اس ملک میں زکوٰۃ کا نظام نافذ نہیں ہے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ نہیں ہے، اس میں مغرب کا نظام ہے، اس ملک میں بے حیائی کا کلچر ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، مرد عورتیں اکٹھے پڑھتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے سری منافی، اس ملک میں سود کا نظام ہے، اس ملک میں کرپشن، رشوت، خیانت عام ہو چکی ہے، اس ملک کے رہنے والوں کی کوئی اخلاقی تعلیم نہیں، کوئی شعور ان کا ڈیولپ نہیں کیا جاتا، ان کو کوئی شعور کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو عظیم ملک ہم نے لیا تھا، اس کو ہم نے برباد کر دیا ہے، اس کی بے قدری کر دی ہے۔ آج یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں ایک بستی کی حالت بیان کی کہ بستی والوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو تھا وہ حرکت میں آیا۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، کانت آمنتاً، وہ بستی بڑی امن و امان والی تھی، مطمئنتاً، اطمینان والی بستی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی میں ہر طرف سے کثرت سے روزی آتی تھی، پھل آتے تھے، نعمتیں آتی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ملک میں مہنگائی نہیں، ہر دوسرا بندہ مہنگائی سے پریشان نہیں ہے، ہر دوسرا بندہ خوف زدہ نہیں ہے، اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہے، انارکی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا، افسوس آج کی اشرافیہ اس مقصد کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو آوازیں اٹھتی ہیں، نہیں جی وہ قائد اعظم تو لبرل تھے، سیکولر تھے، انہوں نے اس مقصد کے لیے ملک نہیں لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے سودی نظام کے لیے یہ ملک لیا تھا؟ اگر یہ سودی نظام کے لیے لیا تھا تو یہ کام تو ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے رقص و سرود، ناچ گانے، فحاشی عریانی کے لیے یہ ملک لیا تھا تو یہ کام تو ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، وہاں بلکہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے اعتبار سے
تو یہ مقصد نہیں تھا جو قربانیاں دیں، وہ مقصد صرف ایک تھا کہ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نافذ کیا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان۔ اور قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا ہے اللہ رب العزت کی برکات، اس کی مدد و نصرت تب ہمارے شامل حال ہوگی جب ہم اجتماعی طور پر من حیث القوم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، دین کا، شریعت کا نظام نافذ کریں، تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمین کی برکات کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے بھائی، فلسطین کے بھائی، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان پر بم گرائے جا رہے ہیں، لیکن جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے وہاں سے ہماری اشرافیہ اور مقتدرہ وہ کوئی مؤثر آواز تک نہیں اٹھاتے۔ تو اس لیے ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دن ہمیں تجدید عہد کے لیے آتا ہے، ہمیں ایک یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ ہم اس دن میں یاد کریں کہ ہم نے کیا عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ اور کس مقصد کی بنیاد پہ لیا۔ اب ہمارا مقصد کیا رہ گیا ہے کہ ہم 14 اگست مناتے ہیں، بازاروں میں جا کے شور واویلا اور پھپتیاں کسنا اور موٹر سائیکل میں سے سلنسر نکال لینا اور آوارہ گردی کرنا، یہ 14 اگست کا مقصد رہ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صفات میں سے یہ صفت ہے، صحیح بخاری میں ولا سخابن فی الاسواق، صحیح مسلم میں بھی ہے، تورات کے اندر حضور کی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایاکم وحیشات الاسواق، حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ بازاروں میں شور واویلا، لغویات، فضولیات ایسے کام نہ کیا کرو۔ تو اے جڑے باجے نکل آئے، شیطانی باجے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، شیطانی باجے۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، حضور نے فاجرین بعد میں فرمایا احمقین، احمق آوازیں، ٹھیک ہے نا، بے مقصد آوازیں، فضول آوازیں، سما خراشی کرنے والی آوازیں، مجھے دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے جو احمق آوازیں ہیں اور فاجر آوازیں ہیں۔ ان میں فرمایا ایک مصیبت کے وقت میں واویلا کرنا، شور کرنا ہے، اور ایک فرمایا ورنت شیطان، جو خوشی کے وقت شیطانی مزامیر اور باجے اور اس طرح کی چیزیں بجائی جاتی ہیں، اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صوتین احمقین اور فاجرین فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کو ظالم اشرافیہ سے نجات دے، اس ملک کو لوٹنے والوں سے نجات دے، اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ IMF کے قرضوں سے نجات دے، اس ملک کو اللہ رب العزت اسلام، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ اور قرآن کے نظام کا گہوارہ بنائے، اور یہاں ایسے حکمران ہوں کہ جو عوام کے خیر خواہ ہوں، عوام کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔